نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تکریم رہبران دین و قابل احترام بزرگان قوم و ملت، طالبان علوم نبوت، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم. آئے ہم اور آپ اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کی پیاری بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو اور آپ ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی انبیاء، اولیاء، صالحین کے چاہنے والوں میں سے رکھا. قابل مبارکباد ہیں بانی محفل گرامی وقار جناب جہانگیر صاحب کہ عالمگیر صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے برادر طریقت جناب مختار بابو نظامی نے فون کیا کہ ہمارے چیلما پور میں حاجی عالمگیر صاحب کے خانہ پر جو ہے شادی خانہ آبادی ہے، اس میں میلاد پاک کا انہوں نے پروگرام رکھا ہے، اس میں آپ کو آنا ہے. اللہ کا احسان، میں بھی آپ کے سامنے پہنچ گیا ہوں، مگر شادی بیاہ اور دنیا میں آنے کا نچوڑ کیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. چند دنوں کے لیے دنیا میں آپ کو رہنا ہے، اس میں بچے کی پیدائش بھی ہوگی، شادی ہوگی اور بہت سے معاملات آئیں گے. مگر ایک مومن کو کیسے رہنا چاہیے، شادی کیسے کرنا چاہیے، دکان کا ادگھاٹن کیسے ہونا چاہیے، ختنہ کی رسم کیسے ادا کی جائے، تو اللہ نے ہر زمانے میں نمونہ بنا کے بھیجا ہے. کیونکہ آدمی کا دماغ کافی نہیں، کسی آدمی کی دماغ میں کچھ آئے گا مگر یہ دماغ کافی نہیں ہے، قرآن کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور تک انبیاء کرام کو ہدایت کا نمونہ بنا کے بھیجا. اور جو بھی نبی دنیا میں آیا تو آسمانی کتاب کے ساتھ آیا. ایک دیش کو چلانے والا قانون بناتا ہے کہ اس قانون کے تحت ہمارا دیش چلے گا. اور خدا پاک کس ہستی کا نام ہے؟ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے. اور خدا آج کا حکمراں کیا اپنی رعایت پر ہمدردی کرے گا؟ اللہ تو اپنے مخلوق پہ اتنا ہمدرد ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر انتہائی مہربان ہے. اور ہم نے آپ نے جو رسول پایا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رسول مومنوں پر انتہائی مہربان کرم فرما ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دماغ حاضر رکھ کر سوچئے گا، کیا کوئی ماں باپ یہ چاہے گا ہماری گود کا بچہ آج بچہ رہے تو اچھا رہے اور جوان ہو تو پاگل ہو جائے؟ نہیں. ہر ماں باپ چاہتے ہماری گود کے بچے ہمیشہ اچھے رہیں. اور اللہ اور رسول، اللہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، رسول بھی اپنی امت پر ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے. تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں رہیں اچھے رہیں، قبر میں آئیں وہاں بھی اچھے رہیں اور اچھے گھر جنت تک پہنچ جائیں. رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے امتی دنیا میں رہیں اچھے رہیں، قبر میں جائیں وہاں بھی اچھے رہیں اور اچھے گھر جنت تک پہنچ جائیں. یہ کہاں ملے گا؟ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے. قرآن پاک کے 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ شریف ہے، اس کا 15واں رکوع ہے.
اے انسانوں اگر اپنے جینے کو اچھا بنانا ہے، اے انسانوں اگر اپنی قبر کو رحمتوں سے بھرنا ہے، اے انسانوں اگر جنت تک پہنچنا ہے، تو اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ دنیا میں رہنا ہے، انبیاء کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صدیقین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، شہداء اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صالحین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بتاؤں آپ سے، دیکھیے بیٹی بیٹا کا ہاتھ ماں باپ کا دامن ہوتا ہے، بیوی اور شوہر کا کتنا مطلب قریبی رشتہ ہے، مگر میں آپ سے بتانا چاہوں گا جس اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی اللہ نے دکھایا ہے کہ دیکھو بیٹی بیٹا کا رشتہ دنیا تک، بیوی شوہر کا رشتہ دنیا تک، مگر اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان کا رشتہ دنیا میں بھی آرام دے گا، ان کا رشتہ قبر میں بھی آرام دے گا، اس کا رشتہ جنت تک پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا قرآن پاک میں، قرآن پاک کے حوالے سے بولتا ہوں، لکھتا بھی ہوں۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام آئے، سب جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے۔ اگر آپ جانکاری لینا چاہیں کہ میری کتاب لگی ہوئی، دیکھیے کتابیں لگی ہوئی، چینل لگائے ہوئے ہیں، ہندی اردو انگریزی ہر بھاشا میں۔ اسلام کو میں لے کے چل رہا ہوں، کیوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی کے راستے پر چلو اور چلاؤ، یہی راستہ جنت میں جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا شادی بیاہ ہے کیا؟ کبھی آپ نے دھیان دیا؟ شادی بیاہ ہے کیا کہ ہم کو اپنے نبی کا زمانہ لے کے چلنا ہے۔ نبی کا زمانہ آج 1500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جب بھی ہم شادی کریں گے اپنے نبی کے زمانے کو سامنے رکھیں گے، بزنس کریں گے اپنے نبی کے زمانے کو سامنے رکھیں گے، ہم دنیا میں رہیں گے، سماج میں رہیں گے، اپنے نبی کو زمانے کو سامنے رکھیں گے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورہ حج شریف ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، اے سنسار کے باشیو وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس بات سے روکے رک جاؤ۔ یہ کس کا اعلان؟ اللہ کا۔ اللہ ہمارا سچا، اللہ کا اعلان سچا، اور یہ اللہ کا اعلان قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ میں نے قرآن پاک کے 28ویں پارے کو دکھا دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں جو رسول دیں اس کو لے لو، جس بات سے روکے رک جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا اعلان کیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی کو جان لو، مان لو، اور نبی کا راستہ لے کے چلتے رہو۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ نے اعلان کیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں سنسار کے باشیوں سب سے سندر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ سے معلوم ہو گیا ہم شادی کریں گے نبی کا زمانہ سامنے رکھ کر کے شادی کریں گے، بزنس کریں گے نبی کا زمانہ سامنے رکھ کر کے شادی کریں گے، کوئی کام کریں گے نبی کا دور حیات سامنے رکھ کر شادی کریں گے، کیونکہ نبی ہمارے رہبر اعظم ہے۔ اللہ نے کنفرم کر دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس بات سے رک جاؤ۔ میرے والد صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، صوفی صاحب امر ڈوہال مشہور ہیں۔ میرے ابا کے پاس کوئی آتا تھا، کہتا تھا صوفی صاحب شادی کرنے والے ہیں بیٹی اور بیٹے کی، تو میرے والد صاحب دعا کرواتے تھے کہ دعا کر دیجیے، تو میرے والد صاحب فرماتے تھے ہم دعا بھی کریں گے، اور ہمارے نبی نے شادی بیاہ کے بارے میں اعلان کر دیا ہے، دھیان سے سنو، شادی ہے کیا، شادی کیسے کرنا چاہیے۔ تو رسول پاک کی حدیث سناتے تھے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، اے میرے امتیوں شادیاں کرو، اس نیت سے شادی کرو کہ تمہاری گود میں کثرت سے بچے پیدا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی امتیں رہیں گی، میں اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا۔ اور رسول نے بھی فرمایا شادی کی روح کیا ہے؟ تزوج المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ رسول پاک فرماتے ہیں شادی کرنے کے ٹائم 4 کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ آدمی شادی جو کرنا چاہیں گے چاہے لڑکی کی یا لڑکے کی، تو دیکھیں گے مال والا ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیندار ہو، صرف مال والا ہونا چاہیے، جائز ناجائز نہیں دیکھیں گے۔ اور کچھ لوگ شادی کرنے کے ٹائم سوچتے ہیں کہ وہ عہدے دار ہو، ایریا کا MP MLA ہو، پردھان ہو، اور کچھ لوگ حسن و جمال دے کر شادی کرتے ہیں،
चौथे नंबर पर नबी ने फरमाया कुछ लोग दीनदारी देकर शादी करते हैं, फज़फुर बेज़ाती दीन। नबी ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी शादी करना हो तो दीन ईमान पहले दो, सुन्नी सही अकीदा हो, दीनदार घराना हो, ये देख कर शादी करो। क्योंकि अगर ईमान पर, क्योंकि माल आज है कल नहीं रहेगा, ये ज़माने की खमीर में है, और कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी, हुस्न जमाल है आज कल नहीं रहेगा। अगर दीन और ईमान है यही जन्नत तक पहुँचाएगा। इसलिए दुआ मांगा जाता है, खुश रहे या न रहे, पर यह है कि दुआ अमीर नज़ा के वक्त सलामत हमारा ईमान है। तो नबी ने फरमा दिया जब भी शादी करना हो तो दीन ईमान पहले दे, दीन ईमान पर खात्मा जब होगा तभी आदमी जन्नत तक पहुँचेगा। कहने का मकसद ये है कि शादियाँ करो। अब शादी होती है, बहुत सी जगहों पर मेरा जाना होता है, मैं कह देता हूँ फोटोग्राफी नहीं होना चाहिए, नाजायज़ हराम है। क्यों? ये शादी है क्या? रसूल पाक फरमाते हैं अन्निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरा तरीका है, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया वो हमारे रास्ते फैले नहीं। अब नबी की सुन्नत शादी है, और जो फोटोग्राफी होती है, आपको अल्लाह ने अगर दौलत दे दिया, बड़ा बड़ा हाल बुक करते हो और फोटो खींचने वाले को बुलाते हो, ये नाजायज़ हराम। मेरी किताब लगी हुई, ये सयानो। अगर कोई मौलवी नबी को छोड़ता है, फोटो खिंचवाता नबी को छोड़े हुई है, वो हमारा रहबर नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक के 21वें पारे में अल्लाह ने ऐलान कर दिया है वो तबे सबीला मन ना बैलिया, उस रहबर के पीछे चल जो मेरी तरफ रुजू लाए। हमारे रहबर आदम पैगम्बर इस्लाम है। अब आप बता दिए फोटो खिंचवाते हैं, अब बहुत से मियाँ मौलवियों के धारे में बह रहे हैं। आज से 35 साल पहले मैं बम्बई में था, तो हमारे एरिया के एहसानुल्लाह सेठ थे, बहुत मालदार थे, बम्बई सेंटर में रहते थे। उस वक्त मैं वाली साहब के साथ बम्बई में गोंडी में था, तो लोगों ने कहा कि सूफी साहब बुजुर्ग आदमी हैं और शादी होने वाली है, उनको दुआ के लिए बुलाया जाए। तो लोग आए कि हुजूर बच्चे की शादी है, फलाने तारीख में आप आइए। तो वाली साहब ने कहा हम नहीं आएंगे। तो एरिया के लोग कहे नहीं आएंगे? तो मेरे वाली साहब ने कहा कि देखिए शादी में लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये नाजायज़ हराम है, हमारे नबी ने मना किया। अब लोगों ने कहा अच्छा सूफी साहब फोटोग्राफी नहीं होगी। भाई मैंने भी वकालत किया, और शादी का टाइम जब आ गया तो मैं लेकर पहुंचा बम्बई सेंटर। बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था, अमीर आदमी की शादी थी, बहुत से पीर लोग बैठे थे, उलमा बैठे हुए थे। वालिद साहब को लेकर मैं भी किनारे बैठा हुआ था। इतने में मेरे गांव का अजीजुल्लाह नाम करके एक मुरीद था मेरे वालिद का, वो कहने लगा देखिए फोटोग्राफी वाला आ गया है और सूफी साहब अभी बिगड़ जाए। तो मैंने कहा अभी निकाह की तैयारी हो रही है, निकाह अभी फोटोग्राफी वाला चालू नहीं किए है। मैंने कहा पहले बता दूं। मैंने कहा अब्बा देखिए लोग कहे थे फोटोग्राफी नहीं होगी, माने नहीं, और देखिए फोटोग्राफी आ चुका है। तब जोर से बोले कि अस्तगफिरुल्लाह, ये शादी नबी की सुन्नत है, मगर ये शैतान की हरकत कैसी इसमें? हमको नबी को लेके चलना है, उन्हें जाना उन्हें माना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया है, जो कुरान पाक के 28वें पारा सूरह हश्र के पहले रुकू पर है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो दे उसको ले लो और जिस बात पर रुक जाओ। तो जिस रसूल ने रोज़ा नमाज दिया है, उसी रसूल ने फरमाया कि जानदार की तस्वीर खिंचाना नाजायज़ हराम है। जो लोग फोटो खींचते हैं खिंचवाते हैं, कल मैदान महशर में अल्लाह ताला उसके फोटो को सामने रखेगा, हुक्म देगा जान पहना, जान नहीं पहना पाएगा, अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। ये मेरी किताब लगी हुई है। भाई और दोस्तों, दुनिया को हमको नबी को लेके चलना, क्योंकि अखबार ने लिखा जमाना बातुना साजर, तू जमाना बासा। हमको वक्त के धारे में नहीं बहना है, अपने नबी को लेके चलना है। यही मसले के आला हजरत है कि उन्हें जाना उन्हें माना। बहरहाल जब बात आ गई तो वालिद साहब बड़े कस के नाराज हुए मेरे ऊपर कि तू भी वकालत कर रहा था, लेके चला आया, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। उठे, ऐसे पर्दा लगा हुआ था, शादी का हाल सामने था। वालिद साहब खड़े हो गए जा करके, ये कुर्सी में लेके आए, बैठ गए। भाजी पहलवान साहब बच्ची से इजाज़त लेकर के आए तो देखते हैं सूफी साहब है ही नहीं। कहाँ गए सूफी साहब, कहाँ गए? वो जान नहीं पाए कहाँ चले गए। तो लोगों ने बताया कि वहाँ बैठे हुए हैं। तो कहने लगे सूफी साहब चलिए तैयारी हो गई है। तो मेरे वालिद साहब ने ज़ोर से कहा हाजी साहब हम नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे? कहा कि बताइए, हमने सुना अभी फ़ोटो खींचा जाएगा, हमारे नबी नाराज़, जितने अल्लाह वाले सबका रास्ता छूट जाएगा, नबी छूट जाएगा, हम जाएंगे नाजायज़ हराम। वालिद साहब मेरे ज़ोर से बोले और हाजी साहब कुछ देर तक खड़े रहे। समझे कि शायद उलमाए कराम कुछ नहीं बोल रहे, कि शायद सूफी साहब परहेजगार इसलिए बच रहे हैं। वो आए
اس کے بعد ہم لوگ پردے کے پیچھے بیٹھے رہے, فوٹوگرافی ہوئی, سارے پیر لوگ بیٹھے رہے, ماں لوگ بیٹھے رہے. میں نے کہا اس گھر کو آپ, میں کتاب میری لگی ہوئی کتابیں, میں نے کہا جو مولوی جو پیر فقیر اگر فوٹو کھنچواتا ہے وہ سب گمراہ ہیں, کیونکہ نبی چھوٹ گئے تو کیا رہ گیا. نبی ہمارے رہبر اعظم ہیں, وہ کتاب تیار ہو کے چھپ کر کے آ گئی ہے, کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ میں دنیا سے مسلمان گئے. نبی نہ چھوٹنے پائے. یہی ہے میرے دوستو کہ رسول پاک نے فرما دیا ہے کہ خیر القرون کرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو نبی کے زمانے کو سامنے رکھ کر کے ہم کو شادی بھی کرنا ہے, نبی کے زمانے کو رکھ کر کے کیا نام ہے بزنس بھی کرنا ہے, نبی کے زمانے پاک کو سامنے رکھ کر کے ہم کو ہر کام کرنا ہے, کیونکہ رہبر اعظم رسول اللہ ہے. ہمارے اللہ نے اعلان کر دیا ہے, اے میرے بندو اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو, اے میرے بندو اگر قبروں کی کامیابی چاہتے ہو, اے میرے بندو اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. رسول اللہ نہ چھوٹنے پائے, یہی راستہ میرے جنت میں جانے کا ہے. بہرحال میں کہیں بھی جاتا ہوں 3 کام لے کے چلتا ہوں. قابل مبارکباد ہے ہمارے حاجی عالمگیر صاحب کہ جنہوں نے شادی خانہ آبادی کے موقع پر بجائے ناچ گانا میں مشغول ہونے کے ذکر تاجدار اندر کی محفل لگی. اور یہ بھی بات سن لیجئے, جو لوگ دھڑلے سے شادی ہوتی ہے, ویڈیوگرافی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, ناچ گانا کرتے ہیں, وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. کیوں؟ پہلی بات تو یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر دنیا میں رہنا نبی کا دامن پکڑ کے چلو, اسی کا نام ہے پیری مریدی. گویا کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ راہ غلط کو چھوڑو سچوں سے رشتہ جوڑو, راہ غلط کو چھوڑو سچوں سے رشتہ جوڑو, سب کچھ یہ چھوٹ جائیں گے آج نہیں تو کل سے. کیونکہ نبی کا دامن جب پکڑ کے چلو گے, میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں رسول پاک نے فرمایا ہے, کیا اعلان کیا ہمارے نبی نے, دھیان سے سنیے گا, قرآن پاک میں اللہ نے بھی یہ اعلان کیا ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ من النعمت الکبریٰ ہے, اس کے سوا 26 پر علامہ ابن حجر مکی نے رسول پاک کا اعلان نشر کیا ہے. ہمارے نبی نے اعلان کیا ہے من احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے دنیا میں مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے نبی جس بات سے خوش ہوں اس بات کو کرنا چاہیے. اے بیٹا فوٹو کھینچ رہا ہے